من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام جو ہے پارٹیسپیشن جو یہاں پہ موجود ہیں، سارے بچے، ان کی مدر، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور الحمدللہ کہ آج ہم لوگ پھر یہاں پہ جو ہے جمع ہیں ایک نیک مقصد کے لیے، اور آج جو جس سورت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ الم نشرح۔ سورہ الم نشرح کے اچھا، میں اپنے ٹیوشن میں بچوں کو یہ پڑھواتی بھی تھی، اس کے ویسی آپ کو بینیفٹس بھی بتاؤں کہ حافظے کے لیے اور علم میں اضافے کے لیے اور اچھا یاد کرنے کے لیے آپ اس کا اگر جو ہے پڑھنے سے پہلے اگر آپ یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اللہ سے دعا مانگ کے اسٹارٹ کریں پڑھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی اس کی برکات سے نوازے گا کہ پڑھائی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ کے جو بھی آپ کا جو ہے وہ چیپٹر ہے، کوئی سبجیکٹ ہے، وہ آپ کو ایزیلی لرن ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا تو ہمیں سمجھ لیں کہ ہمیں اس کا جو ہے ہم نے اس کے بینیفٹس حاصل کیے ہیں الحمدللہ۔ جتنے بچے تھے سب بہت جو ہے دل سے جو ہے یہ پڑھتے تھے، اس کے بعد ہم اپنی جو ہے پڑھائی کا آغاز کرتے تھے۔ تو اس کو مطلب چوز کرنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی تاکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سارے اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے برکات والی یہ صورت ہے الحمدللہ، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو اب آتے ہیں ہم اس صورت کی طرف کہ یہ صورت ہے مکے میں نازل ہوئی، اور پرآشوب دور میں، اس وقت جبکہ نبوت کا پرآشوب دور تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکلات میں تھے اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی۔ سورہ ضحیٰ کے بعد سمجھ لیں کہ فوراً سورہ ضحیٰ کے بعد یہ صورت نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلانے کے لیے۔ تو اس صورت میں 1 رکوع اور 8 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ ان کو کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو پہلے ہم اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی جو ہے تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا۔ اچھا، صدرک کس سے کہتے ہیں؟ سینے کو۔ نشرہ کہتے ہیں کھول دینا۔ اے نبی ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا یا ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ اب سینہ کھولنے سے مراد کیا ہے؟ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ شق صدر کا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں اللہ کے جن کو کہ شق صدر کا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ واقعات 2 دفعہ پیش آئے زندگی میں۔ ایک جب آپ بہت چھوٹے تھے اور بچوں کے ساتھ جو ہے جب آپ حضرت دائی حلیمہ کے پاس جب آپ رہتے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ پیش آئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا تھا، اور اس میں سے آپ کا دل نکال کے اور اس کو تشت میں ڈال کے اور زمزم کے پانی سے دھو کے اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ تھوڑے سا مطلب یہ آپ کی ایک طرح سے جو ہے سمجھ لیں کہ کمپلین تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اتنا نوازا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ان کو جو ہے خلیل اللہ کا بھی لقب دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جو ہے وہ منتخب ہوئے کہ اللہ سے انہوں نے کلام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اللہ نے درجہ بلند کیا،
حضرت کیا کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ مصیبتیں اور تکلیفیں ان کو برداشت کرنی تھی، کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید آخری کتاب تھی اور یہ سب کچھ لاسٹ ٹائم ہو رہا تھا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنے سارے نبیوں کو بینیفٹ دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بینیفٹ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صورت میں فرمایا، اپنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے تم کو جو ہے شق الصدر کا جو ہے سمجھ لیں کہ اعزاز عطا فرمایا، جو کسی نبی کو بھی ہم نے نہیں دیا. آپ کے سینے مبارک کو ہم نے کھول دیا. سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اچھائی برائی اور جو ہے نیکی بدی اس کی تمیز سکھا دی. اس کے بعد کینہ کدورت ہے کہ ہمارا دل جو ہے، انسان کا دل اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر بغض ہے، اس کی بیماریاں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، کدورت ہے، یہ سب دل کی بیماریاں کہلاتی ہیں. تو جب دل کی بیماریاں آپ کے دل میں موجود ہوں تو کبھی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام جو ہے وہ بیماریوں سے پاک کر دیا. 2 دفعہ سینے مبارک شق کرنے کے بعد آپ کو اس میں صبر و تحمل اور برداشت اس کے اندر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مصیبتیں ان کو برداشت کرنی تھی، جتنی ان کو صعوبتیں برداشت کرنی تھی، اس کے لیے وہ پریپیئر ہوتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک انعام تھا، ایک گفٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اتنے پریشان تھے، اتنی زیادہ ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اتنی صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ پریشان مت ہوئیے، ہم نے آپ کو 2 دفعہ ہم نے یعنی کہ آپ کا سینہ کھول دیا. الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. ووضعنا لک ذکرک، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا. اچھا بوجھ کیا ہے؟ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کفار مکہ کی جو ہے یہ مطلب دین کی تبلیغ میں آپ اتنے زیادہ ہلکان ہوئے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو اتنا زیادہ سمجھ لیں کہ سنجیدگی سے لیتے تھے، کیونکہ ایک بہت بھاری ذمہ داری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے، اتنی زیادہ ہمیں آپ کی جان کی قسم، ہمیں آپ کی بہت زیادہ پرواہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو نقصان کر بیٹھیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں ان لوگوں کی جو ہے صرف اور صرف اچھائی کے لیے کہ یہ لوگ اچھے ہو جائیں، یہ لوگ کیوں نہیں دین کی طرف آ رہے، آپ اتنے پریشان ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی بہت زیادہ فکر تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا. بوجھ کیا تھا؟ بوجھ جو تھا وہ دین کی تبلیغ کا بوجھ تھا، دین کو پھیلانے کا بوجھ تھا. کہ کفار مکہ کی صعوبتیں جو آپ برداشت کر رہے تھے، جو تکلیفیں تھیں، سم ٹائم ایسا ہوتا تھا آپ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتے تھے، آپ کو لگتا تھا کہ بس اب کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بھی جو ہے منصوبے بنائے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے بھی جو ہے کفار مکہ پلانس کر رہے تھے، تبھی آپ نے ہجرت کی تھی نا مکے سے. تو یہ وہ ساری تکالیف تھی. پھر جو آپ کے صحابہ کرام تھے، آپ کے ساتھی تھے، تو ان تمام کو جو اذیتیں، جو تکالیف دی جا رہی تھی، تو وہ سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور آپ کو یہ اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے میرے سارے صحابہ کرام، میرے جو فالوورز ہیں وہ مشکل میں ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ سلوک وہ کر رہے تھے کفار مکہ، وہ میں آپ کو کسی دن اور دن میں آپ کو بیان کروں گی کہ مسلمانوں نے کیا کیا صعوبتیں برداشت کی ہیں دین کے لیے. دین کوئی آسانی سے نہیں پھیلا ہے، دین بہت مشکل سے پھیلا ہے، اور دین کو پھیلانا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو صعوبتیں برداشت بھی کرنی تھی مسلمانوں کو. یہ ایک طرح سے آزمائی تھی مسلمانوں کی. تو اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر سے تمہارا وہ بوجھ ہلکا کر دیا، یعنی کہ آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. کوئی لیتا ہے یا نہیں لیتا یہ اللہ کا کام ہے. کسی کے دل کو تبدیل کرنا، کسی کے دل کو تقویٰ کی طرف راغب کرنا، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے کام ہے. اللہ جس کو چاہے جو ہے دین کی طرف وہ آرام سے آ جائے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، جس کو چاہے جو گمراہ ہونا چاہے. ویسے ایک بات ہے
ہدایت بھی جب ملتی ہے جب انسان کوشش کرے. اگر کوشش نہیں کرتا تو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر جو ہدایت پانے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. پھر اس کی مرضی، چاہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے یا بدی کا اختیار کرے. اللہ نے تو آپ کو چوائس دے دی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر سے تمہارا وہ بوجھ ہلکا کر دیا، یعنی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری ذمہ داری جو آپ کے اوپر میں نے ڈالی ہے تو بس یہی ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا. قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ ان کا کام ہے، اور پھر میں جانوں اور میرا بندہ جانے. پھر دیکھو میں انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے. آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. آپ کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ آپ دین کو پہنچا دیں. پہنچانا آپ کا کام ہے. یہ میں نے آپ کو رسپانسبلٹی دی ہے کہ آپ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں ایز اٹ از. اور آپ کی تکالیف کو کم کرنا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنا، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچنا، یہ سب ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس سے اٹھائی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے بہت 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 زیادہ محبت. تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا اس آزمائش میں چھوڑ سکتا تھا. اور آپ دیکھیں جب بھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے، فوراً اللہ تعالیٰ کی وحی اسی وقت آ گئی. تو آپ اللہ کی محبت کا اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں بھی ہمارے نبی کی محبت اسی طرح سے ڈالے جس طرح وہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے. ہم میں آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں کریں گے قیامت کے دن. انشاءاللہ شفاعت بھی ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کی جو ہے ریکویسٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ ہماری شفاعت ضرور کرے گا. کیونکہ جب اس کا اتنا پیارا نبی اس سے جو ہے شفاعت کی ریکویسٹ کرے گا تو اللہ کس طرح سے جو ہے اس کو ریفیوز کرے گا. تو اب ساری بات یہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی انقض ظہرک، الذی جس نے انقض ظہرک تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی. اب پیٹھ توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ پینفل کنڈیشن میں جو آپ تھے، وہ جو کنڈیشن اس وقت آپ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری تکلیفوں کو سہتے ہوئے جو آپ کا حال تھا، آپ یہ سمجھ رہے تھے آپ ہلکان ہوئے جا رہے تھے اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، ان کی دشمنیوں سے، ان کے جو ہے جارحانہ منصوبوں سے جو آپ کا حال تھا، اس وقت آپ بہت زیادہ ہلکان ہوئے ہوئے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پہ سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ رکھی تھی. یعنی آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا. آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. آپ کا کام بس صرف پہنچانا ہے. وہی والی بات جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی کہ صرف پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اینڈ دیٹس اٹ. کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے. تو اب آپ سمجھ لیں بالکل ریلیکس ہو جائیں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا کہ وہ اپنی امت کے لیے سوچتے تھے. یعنی ان کا ایک بالکل تمام نبیوں سے ہٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی وہ واحد نبی ہیں جو صرف اپنی امت کی جن کو فکر ہے. آپ یہ دیکھیں ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یعنی ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا یہ اعزاز دیا ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ایوارڈ ملا ہے ایک طرح سے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت. تو آپ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہماری اور آپ کی کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس ویلیو ہے. تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اب ذکر بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اب ذکر بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ ذکر بلند کرنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت بھی عطا فرمائی کہ جو کسی بھی نبی کو حاصل نہیں ہوئی. یعنی کہ میں نے آپ کو جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ رکھا ہے. نعوذ باللہ ہم شرک کے اس پہ نہیں کر رہے، لیکن جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں اللہ کے رسول کا نام آئے گا. پھر نبی پاک کو ذکر بلند کرنے سے ایک یہ بھی مراد کی جا سکتی ہے کہ آپ کو جو کلام اللہ نے نازل فرمایا، جو کلام آپ کے اوپر اترا ہے، یعنی قرآن مجید، قرآن پاک، تو وہ واحد کتاب ہے جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی. اور یہ کس کی بک ہے؟
ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عطا فرمائی گئی. تو ذکر سے مراد یہ بھی ہے اور ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے ساتھ ساتھ رکھا. یعنی کلمہ پڑھیں گے تو اس میں نبی کا نام ہے, نماز پڑھیں گے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تک درود نہیں بھیجیں گے آپ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, اسی طرح سے. اچھا آواز کٹ کر آ رہی ہے, سب کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ مجھے تو بالکل کلیئر آ رہی ہے. جی مجھے بھی ٹھیک آ رہی ہے, بالکل صحیح آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو میسج آیا تھا ابھی سارا کا کہ آواز کٹ کے آ رہی ہے. اینی وے ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا, پھر مشکل کے بعد آسانی ہے. اچھا دیکھیں یہ وہ واحد صورت ہے جس کو میں کہتی ہوں کہ زندگیاں بدلنے کے لیے بہت کافی ہے. ہماری اور آپ کی جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا, پھر انا بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ اتنا بڑا کوئی یہ جو ہے جملہ ہے نا, یا جملہ کہہ لیں کہ ہماری زندگیاں بدلنے والا جو ہے, یہ بدلنے والی آیت ہے, اس کا ترجمہ ہماری زندگیاں بدل دیتا ہے. اور آپ لوگ یقین جانیں کہ میں نے اپنی لائف میں اس صورت کو جو رکھا ہے, ایک سورہ عصر ہے جس کو آپ بالکل سمجھ لیں کہ اس کو آپ لے کے اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں, پھر دیکھیں آپ کہ کس طرح سے آپ کی لائف میں چینج آتا ہے. اور میری لائف میں وہ چینج آیا ہے الحمدللہ, یہ اس صورت کی وجہ سے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا ہے, باندھ لیا, جیسے کہتے ہیں نا گرہ میں باندھ لینا, پلو میں باندھ لینا, ایک چیز کو آپ نے پکڑ لیا ہے. مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ کہی تو جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہ آپ صبر کریں, بے شک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر مشکل ڈالی ہے اس کے بعد آسانی بھی آپ کو دینے والا ہے. یعنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ایسے نہیں کرتا کہ خالی مشکلات ہی اس کو جو ہے مطلب آ رہی ہوں گی اس کی زندگی میں. کہتے ہیں نا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے, پھر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو جب ہمارے پاس مشکل آئے, مشکلات ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں, جو تکالیف آئے, اس کے بعد آپ کو یہ یقین رکھنا ہے کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی عطا فرمانی ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے ہم سب کا. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باقاعدہ ایک سمجھ لیں کہ پیشن گوئی یا پیشگی اللہ تعالیٰ ان کو مبارکباد دے رہا ہے کہ جو ابھی آپ مشکل اٹھا رہے ہیں نا, اس کے بعد آپ کے اوپر جو آسانی کا دور ہوگا, جو آپ کو بینیفٹ ملیں گے اس کے, ان کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. ایسے اللہ آپ کو بینیفٹ دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے, جو آج تک کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئے. اور اسی طرح سے ہماری اور آپ کی جو زندگیوں میں اللہ تعالیٰ چینجز لاتا ہے, یقین جانیں کہ اگر کوئی پریشانی ہو, ہر ایک کی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے, ہر ایک کی زندگی میں جو ہے مصیبتیں آتی ہیں, لیکن اگر آپ اس کے بعد یہ یقین رکھیں کہ بس یہ مشکل تھوڑے دن کی ہے, بس اب میری مشکل ختم ہوگی اور میرا اللہ مجھے ایسی جگہ سے نوازے گا, ایسی جگہ سے مجھے عطا فرمائے گا کہ میں اور آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے. آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ روزگار کا ہے. ہر دوسرا شخص پریشان ہے, ہر دوسرا شخص اس بات کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی کام نہیں چل رہا, بزنس نہیں ہو رہا, کورونا کے مسائل ہیں, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے, زیادہ تر لوگ پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں, رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں. آپ یقین جانیں اگر ہم اور آپ اس بات کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لیں کہ یہ مصیبتیں آنی ہیں, پریشانیاں آنی ہیں, پریشانیوں کا وقت ہوتا تھوڑا سا ہی ہے لیکن لگتا بہت طویل ہے. اور یقین جانے کہ یہ طویل وقت جو ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے جتنا خوشیوں کا وقت ہوتا ہے. خوشیاں بھی ایسے ہی آتی ہیں اور پریشانیاں بھی ایسے ہی آتی ہیں, لیکن خوشیوں کا وقت ہمیں لگتا ہے یوں آیا اور یوں گیا, لیکن پریشانیوں کا وقت چونکہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جھیلنا مشکل ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ہم اور آپ تو انسان ہیں, ہمارے نبی کے لیے پریشانی جو ہے وہ جھیلنا مشکل تھا, تو آپ خود بتائیے کہ پھر ہم لوگ جو اگر پریشان ہوتے ہیں تو غلط نہیں ہوتے مطلب, لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک ہدایت کا سرچشمہ ہے. ہم نے اور آپ نے اسی سے ہدایت لینی ہے. یہ جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں یا اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے, تو یہ صرف ان سے مخاطب نہیں ہے, یہ تمام کائنات کے لوگوں سے, انسانیت سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ, خاص کر مسلمانوں سے, کہ ہم اور آپ جو مشکلات کو برداشت کرتے ہیں اس کے بعد آسانیاں بھی ہم ہی حاصل کرتے ہیں, کوئی اور نہیں حاصل کرتا.
لیکن جب ہمیں آسانیاں مل جاتی ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، اس وقت ہم اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں. یقین جانے پھر ہمیں شکر کا لفظ بھی ہمارے منہ سے نہیں نکلتا. آج کل شکر گزاری تو ختم ہو چکی ہے. تو اللہ نے اس میں یہ بھی بتایا اس صورت میں کہ جب میں آپ کو مشکلات دیتا ہوں اس کے بعد آسانیاں آتی ہیں تو شکر کرو. ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جایا کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں، یعنی رجوع کر لیا کریں. اچھا اب یہ جو آیت ہے، یہ لاسٹ والی آیت، یہ کتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ ہم اور آپ جو ہے سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کے کاموں میں لگے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چل کے میں آپ کو اور بھی جو ہے صورتوں میں بتاؤں گی کہ کون سا وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ جب آپ یہ سمجھا کریں کہ میں سارے کاموں سے فارغ ہو گیا ہوں، اب میرے پاس جو ہے کوئی کام اس طرح کا نہیں رہا، تو عبادت سے بھی آپ فارغ ہوئے، تو اب اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں. صحیح ٹائم جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا ہوتا ہے وہ ہے تہجد. دنیا کے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دن میں تو تمہیں بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، دن میں تمہیں وقت ہی نہیں ملتا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا. تو رب کی طرف متوجہ ہونے کا سب سے بیسٹ ٹائم ہے تہجد کا ٹائم، جو کہ سمجھ لیں کہ مڈ نائٹ ہوتا ہے، فجر کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے، تھوڑا وقت ہوتا ہے اس میں. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ سے آپ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ پہلے آسمان پہ موجود ہوتا ہے. وہ ہے نا کہ کتنی پیاری ایک جو ہے وہ آیت ہے، بس جو وقت کرے اور سجدہ کر اور قریب ہو جانا، راغب ہو جانا، متوجہ ہو جانا. دنیا میں ہم اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اللہ کی طرف راغب ہونے کا. بس ہم کھٹ نمازیں ٹکرے مارتے ہیں سمجھ لیں نماز پڑھنے میں، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. یعنی دنیا کے کام ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو اصل میں جو رب کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے نا، وہ ہے تہجد کا وقت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا جب تم فارغ ہو جایا کرو اپنے کاموں سے تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا. دوسرے اس کے مطلب کی طرف اگر ہم آئیں، لیکن یہ والا جو مطلب ہے نا اس کا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ مطلب سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ ہم اور آپ اپنے رب کی طرف راغب جو ہے، جو روٹین کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں، اس میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اتنی انہماک سے نماز پڑھتا ہوگا کہ وہ اس کی توجہ پورے اپنے رب کی طرف ہوتی ہوگی، وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہوگا. ایسے تو میرا خیال ہے میرے ساتھ بھی نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ بھی یقیناً نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ ہمیں دنیا کے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں کاموں کی ساری جو ہے نا وہ روٹین چل رہی ہوتی ہے کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے، اب مجھے وہ کام کرنا ہے، اب یہ ہونا ہے، ابھی وہ ہونا ہے. ہمارا جو ایک تسلسل سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے نا، وہ ہمارا نہیں بن پاتا، کیونکہ اس وقت ہمارا دھیان کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. ہماری عبادات بھی بس ایسی ہوتی ہیں، سمجھ لیں کہ ہم اپنا جو ہے وہ ٹائم پورا کر رہے ہوتے ہیں، ایک روٹین کی ہم جو ہے وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، ایک سمجھ لیں کہ روبوٹ کی طرح. لیکن اصل جو وقت ہے، جو اصل میں اپنے رب کو ٹائم دینا ہے فارغ ہو کر، وہ ہے تہجد کا وقت. سورہ مزمل کی جب میں آپ کو تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی تو اس میں ٹوٹل اللہ نے تہجد کا ذکر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ اتنی کوئی پیاری اس کا ترجمہ، اتنی پیاری اس کی تفسیر ہے نا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. تو تہجد، اچھا یہ تو تہجد کی نماز ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو نصیب نہیں فرماتا، لیکن جو کوشش کرے گا میں کہتی ہوں کہ اس کو ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ کوشش کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے. دیکھیں ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم آگے آؤں گا، اور ایک قدم پیچھے کرو میں 10 قدم تم کو پیچھے دھکیل دوں گا. تو جب ہم اور آپ اپنے رب کی طرف راغب ہونے کی کوشش کریں گے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب تم فارغ ہوا کرو تو اپنے رب کی طرف راغب ہو جائے گا. بس تم ساری دنیا سے بالکل ہٹ جاؤ، مت سوچو کہ کون تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے، بس تم یہ سوچو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. اور یقین جانے کہ جب ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے نا، جب ہمارے دل میں یہ ایک سمجھ لیں یقین ہو جاتا ہے ہمیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دنیا میں کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہو، کچھ بھی ہمارے ساتھ کوئی کرے، اگر ہمیں یہ یقین ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے
کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی واحد ذات ہمارے ساتھ ہے. پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے لیکن اللہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے. آپ یقین جانیں جو آپ کو پاور ملے گی نا, وہ پاور آپ کو کوئی چیز نہیں دے سکتی. جو یقین اور ایمان آپ کے رب کی طرف سے آپ کو ملے گا کہ جب ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے تو دنیا بے شک آپ سے ناراض ہو جائے, دنیا آپ کو چھوڑ دے, لیکن صرف اور صرف اللہ کا ساتھ آپ کو چاہیے. آپ صرف اللہ کا ساتھ مانگیں اور دیکھیں پھر اللہ کا جن کو ساتھ نصیب ہوتا ہے وہ کچھ نصیب لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, اور ان کا شمار جو ہے وہ دنیا میں سمجھ لیں کہ خوش نصیبوں میں شمار ہوگا, ڈیفینیٹلی جنت میں جائیں گے. تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں, جب بھی نماز پڑھیں, جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وہ خوشنودی عطا فرمائے کہ جو اصل میں ہمیں ملنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی آپ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یقین جانیں کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں, کوئی دعا بھی آپ کی رد نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ چلتے بھی کر کے مانگیں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی نا. سکون سے بیٹھ کے تسلی کے ساتھ آپ نے اپنے رب سے بات کرنی ہے. یہ بات میں بچوں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اب آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے پریکٹیکل لائف میں داخل ہو رہے ہیں نا, آہستہ آہستہ آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں, دنیا کیا ہے, سب کچھ آپ سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو جب آپ یہ سب کچھ جو ہے اس میں جب میں آپ کو یہ سمجھانے کا مقصد باتیں یہ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹے بچے نہیں سمجھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو بھی بہت چھوٹا ہوں یا میں بھی بہت چھوٹی ہوں. بھائی جب میں بڑی ہوں گی یا بڑا ہوں گا تب میرے اوپر یہ ذمہ داریاں ہوں گی. نو وے. ابھی آپ سمجھ لیں جب دنیا کو سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں, جب آپ اسکول گوئنگ ہو چکے ہیں, جب آپ کو اسکول کا سلیبس سمجھ آنے لگا ہے, تو قرآن کا سلیبس آپ کو پہلے سمجھ آنا چاہیے. اس کے بعد آپ دنیا کو بے شک وہ بھی آپ ساتھ ساتھ جو ہے کریں, لیکن سب سے مین چیز جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا, اس کے اوپر پھر عمل کرنا. صرف پڑھنا نہیں ہے, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, دین عمل کرنا ہے. جب تک پریکٹیکلی آپ اس کو اپنی لائف میں نہیں لے کر آئیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پریکٹیکلی ہمیں اور آپ کو اپنی جو ہے وہ لائف میں قرآن کو شامل کرنا ہے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ لوگ کامیابیوں سے نوازتا ہے, کس طرح سے آپ لوگ دنیا میں آگے بڑھیں گے. آپ خود حیران ہو جائیں گے, آپ کے پیرنٹس حیران ہو جائیں گے کہ بھئی ہم جو اپنے بچوں کو, کیونکہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آگے سے آگے بڑھتا دیکھے, اعلیٰ جو ہے وہ مقام پہ دیکھے. ڈیفینیٹلی جب آپ ایک اچھا ڈاکٹر, ایک اچھا مسلمان سب سے پہلے ہونا چاہیے, ایک اچھا انجینئر, ایک اچھا مسلمان سب سے پہلے ہونا چاہیے, ایک اچھا اگر آپ وکیل بن رہے ہیں تو ایک اچھے وکیل کو سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان اور انسان ہونا چاہیے. تو یہ ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھنی ہے, پڑھنی ہے, پھر عمل کرنا ہے, تب کہیں جا کے ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. اور اصل زندگی کا مقصد ہی زندگی کو بدلنا ہے. بدلیں اپنی زندگی, زندگی بدلے گی خود بخود نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ قومیں جو خود بدلنا نہ چاہیں میں بھی ان کو نہیں بدلتا. جو قوم خود اپنے آپ کو بدلے گی اللہ بھی اس کی مدد کرے گا. تو جو اپنی مدد آپ نہیں کرتا اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا. تو ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں میں اپنا شمار نہیں کروانا ہے کہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, کوئی ایفرٹس نہیں دکھائی. ہمیں اور آپ کو ایفرٹس دکھانی ہے, بتانا ہے کہ ہاں ہم صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس بات کے اہل ہیں کہ ہمیں وہ اعلیٰ مقام, وہ اعلیٰ درجہ عطا فرمایا جائے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج کی صورت جو تھی تو وہ یقیناً سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس میں سے کوئی پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ ایسا کیا کریں کہ مجھے واٹس ایپ کر دیا, مطلب اسی گروپ میں مجھے واٹس ایپ کر دیا کریں کہ بھائی یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی, تاکہ میں اس کو کلیئر کر دوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری اور آپ کی زندگیوں میں قرآن کو شامل عطا فرمائے. دیکھیں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کو ہم لوگ بہت اچھا سا قرآن لے کر آتے ہیں جس کی جلد اچھی بنی ہوئی ہوتی ہے, بہت اچھا پبلش ہوا ہوا ہوتا ہے, اس کو اٹھا کے ہم رکھ دیتے ہیں. نو, آپ لوگوں کو قرآن پڑھنا ہے. جس طرح آپ کا سلیبس کی آپ کی بک کاپی جو بھی ہوتی ہے آپ پڑھتے 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 وہ بالکل ایک دم سے مطلب پرانے سے ہو جاتے ہیں نا, پھٹنے لگتے ہیں. اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. اسی طرح قرآن بھی آپ کے گھروں میں جلد کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے, اس کو پڑھتے رہنا ہے. پڑھ کے بے شک اس کے اوراق اگر پھٹتے ہیں تو پھر آپ دوسرا لے کر آئیں گے, لیکن وہ اس کو استعمال کریں, اس کو پڑھیں. اس کو اٹھا کے سجانے کی چیز نہیں ہے قرآن. قرآن پڑھنے کی چیز ہے. قرآن وہ سلیبس ہے
جو آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں جو ہے وہ یوز کرنا ہے. پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور پڑھتے 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 صفحات پھٹ جاتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں قرآن کے صفحات جو ہے پڑھتے 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 پھٹ رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ اس فیملی میں سب لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. آپ لوگ پڑھیں گے ظاہر سی بات ہے چیز تو وہ آپ پھر دوسرا بھی آپ لے کر آ سکتے ہیں، لیکن اس کو بہت احتیاط کے ساتھ اٹھا کے بہت سجا کے نہیں رکھنا ہے، پڑھنا ہے قرآن کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنے. اور جو بھی کچھ ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سب ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے آمین بولیں.